السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، خوش و خرم رکھے۔ آئیے آپ کی خدمت میں ایک ایسا انوکھا اور دلچسپ واقعہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس واقعے کو سنتے سنتے کبھی آپ کے دل کی دھڑکن رکنے لگے گی، نگاہیں آپ کی سوچ کی طرف منجمد ہو جائیں گی اور آپ کی آنکھیں کھڑی ہو جائیں گی اور ذہن بالکل یکایک خاموش ہو جائے گا، شستر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ سماعت فرمائیں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں دو نوجوان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑے ہوئے لائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ امیر المومنین نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ کیا بات ہے؟ کیوں اسے پکڑے ہوئے ہو؟ نوجوانوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، اس نے ہمارے والد کو ناحق قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر! امیر المومنین نے پوچھا، تو نے ان کے باپ کو کس طرح قتل کیا ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا، وہ اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل ہو گیا، میں نے اسے داخل ہونے سے منع کیا لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا، چنانچہ میں نے پتھر اس کو دے مارا، پتھر اس کے سر پر لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیہاتی کی گفتگو سنی اور فرمایا، قصاص قصاص، یعنی خون کا بدلہ، خون کا بدلہ خون۔ اللہ اکبر! کوئی قرار نامہ نہیں لکھا گیا بلکہ یہ فیصلہ ایسا تھا جس میں کسی مناقشے کی ضرورت نہیں تھی، کسی بحث و تمہیز کی ضرورت نہیں تھی، کسی مباحثے اور مجادلے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی کے خاندان کی بابت نہیں پوچھا کہ وہ کس قبیلے کا ہے، کیا وہ کسی معزز قبیلے کا ہے یا کسی مضبوط ترین خانوادے سے اس کا تعلق ہے، کسی طاقتور گھرانے سے اس کا تعلق ہے یا پھر کسی غریب گھرانے کا ہے، سوسائٹی میں اس کی کیا پوزیشن ہے، وغیرہ وغیرہ، کسی چیز کی تفتیش نہیں کی گئی۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب چیزوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھا اور نہ اس سلسلے میں انہیں کوئی فکر دامن گیر ہوئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ مرد مجاہد نہ شرعی حساب و کتاب میں کسی سے کوئی نرمی برتتے تھے۔ دیہاتی نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں آپ سے اس ذات کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں کہ جس کے سبب آسمان و زمین قائم ہے، کہ آپ مجھے صرف ایک رات کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بال بچوں سے ملاقات کراؤں اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دوں کہ ان قریب میں قتل کیا جانے والا ہوں۔ اس بات سے آگاہ کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے سوا میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ اکبر! امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو گاؤں جانے کے بعد میرے پاس لوٹ کر آئے گا، اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ اللہ اکبر! امیر المومنین کی بات سن کر لوگوں کا مجمع خاموش ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی آدمی اس دیہاتی کا نام تک نہیں جانتا تھا اور نہ کسی کو اس سے گھر یا خاندان کا پتہ تھا۔ پھر ایسی صورت میں بھلا کون اس کی واپسی کی ضمانت دے سکتا تھا؟ اور وہ ضمانت بھی ویسی نہیں تھی کہ 10-20 دینار یا اونٹ گھوڑے یا جائیداد اور زر و زمین دے کر سبکدوش ہوا جا سکے، بلکہ یہ گردن کی ضمانت تھی، قتل کی ضمانت تھی۔ اگر وہ دیہاتی واپس آ گیا تو خیر، ورنہ تلوار سے ضمانت دینے والے ضامن کی گردن اڑا دی جائے گی۔ شریعت اسلامیہ کے قانون کی تنفیذ
رکوانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ کون ان کے سامنے حدود الہیہ میں سفارش کی جرت کر سکتا تھا؟ کس کے بس کا روگ تھا کہ وہ خطاب کے بیٹے کے سامنے واسطہ اور وسیلہ بن سکے؟ غیر سارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان خاموش تھے، چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا، خاموشی خاموشی تھی، گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ امیر المومنین بھی بڑے متفکر و متاثر تھے، وہ ایک مشکل گرداب میں پھنس چکے تھے کہ اب کیا کریں؟ آیا اس اعرابی کو قتل کر دیں اور اس کے بال بچے گاؤں میں بھوک سے مر جائیں، یا اسے گھر جانے کی اجازت دے دیں اور وہ کسی کی ضمانت دیے بغیر چلا جائے، اور اگر واپس نہ آئے تو پھر مقتول کا قصاص یوں ہی رہ جائے؟ سارا مجمع خاموش تھا۔ امیر المومنین نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا اور پھر مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، اتعفوان عنہ، کیا تم دونوں اس قاتل اعرابی کا جرم معاف کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ نوجوانوں نے عرض کی، نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، اپنے باپ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، اس اعرابی کی ضمانت مجھے کون دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مجمع میں سے ایک آواز آئی، ہاں اے امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک بزرگ و تقوی شعار کی آواز تھی۔ ایک جلیل قدر صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہاں پر تھوڑا مناسب ہوگا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑا سا تعارف کرا دیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو کنانہ کی شاخ بنو غفار سے تھا۔ ان کا نام جندب یا بریر بن جنادہ تھا۔ یہ کبار صحابہ میں سے تھے اور کہا جاتا ہے کہ قبول اسلام میں چوتھے یا پانچویں شخص تھے۔ وہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ آئے۔ ان کا انتقال 31 یا 32 ہجری میں ربضہ نامی جگہ پر جو مدینہ منورہ کے قریب تھا وہیں پر ہوا۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بہر صورت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ٹھنکدار آواز سنی، آپ نے فرمایا، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، یہ قتل کی ضمانت ہے، خون کی ضمانت ہے۔ اللہ اکبر۔ تنبیہ کی گئی۔ ابو ذر غفاری نے عرض کی، خواہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو، اے امیر المومنین، گرچہ یہ قتل کی ضمانت ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے پوچھا، کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس سے پہلے کوئی تعارف نہیں، کوئی انٹروڈیوس نہیں، کوئی شناسائی نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، پھر کس بنیاد پر آپ اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے بھاپ لیا کہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، انشاءاللہ یہ ضرور آ جائے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا آپ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اگر اس اعرابی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ اس مرد مجاہد بزرگوار ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ تعالی ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی۔
کہ وہ ان ایام کے دوران میں جا کر اپنے بال بچوں اور بیوی سے آخری کلمات کہہ آئے، اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بنا دے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت پا کر دیہاتی اپنے گھر کو چلا گیا۔ تیسرے دن جب دیہاتی نہ پہنچ سکا تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں عصر کے وقت الصلاۃ جامعۃ کا اعلان کرا دیا۔ اللہ اکبر! قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہوئے اور لوگوں کا ازدحام ہو گیا، بڑا بھیڑ بھاڑ اکٹھا ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑی شان کے ساتھ تشریف لائے اور آ کر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، اے ابو ذر غفاری، دیہاتی کدھر ہے، کہاں ہے؟ اللہ اکبر! حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ اکبر! عزیزان گرامی، یہی وہ لمحات ہے، آپ کی دھڑکنیں رک رہی ہوں گے، آپ کے سماعت ششدر ہو رہے ہوں گے، آپ کا ذہن، آپ کی سوچ کی طرف آپ کی نگاہیں منجمد ہوں گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈھل رہا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان خاموشی کے ساتھ حیران و ششدر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی کیفیت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ اللہ اکبر! آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا، وہ گھڑی کیسی ہوگی جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو رہا ہوگا اور قاتل کا کہیں کوئی قاتل کے آثار نہیں دکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے دل میں بستے تھے، بڑی محبت تھی، بڑے والہانہ عقیدت تھی، لیکن یہ مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا، یہ قوانین الہیہ کا مسئلہ تھا جن سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور نہ انہیں لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا تھا۔ کہیں شرعی قوانین کا چہرہ مسخ نہ ہو جائے، نیز ظروف و حالات سے تجاوز کر کے حد نافذ نہیں کی جا سکتی، اور نہ ایک آدمی کی جگہ دوسرے کا خون کیا جا سکتا ہے۔ آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈھل چکا تھا، سورج ڈوب رہا تھا۔ غروب سے تھوڑے پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا کہ یکایک وہ عربی نمودار ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر کی فلق شگاف صدائیں بلند کیا، اور پھر وہ اعرابی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایھا الرجل اما انک لو بقیت فی بادیتک ما شعرنا بک وما عرفنا مکانک۔ اے آدمی، اگر تو اپنے گاؤں ہی میں رک جاتا تو ہم تجھے نہیں جا سکتے تھے، اور نہ تیرے گھر کا پتہ چل جاتا، نہ تیرے گھر کا پتہ لگتا تھا۔ دیہاتی نے جواب دیا، واللہ ما علی منک ولکن علی من الذی یعلم السر واخفی۔ اللہ کی قسم، میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! اس قاتل کا جواب سنتے ہی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے، جو بڑے ہی اور نرمی کے وقت نرم دل رکھا کرتے تھے، انہوں نے مقتول کے دونوں جوان بیٹوں سے فرمایا، تمہاری اس ضمن میں کیا رائے ہے اے نوجوانوں؟ نوجوانوں نے روتے روتے ہوئے عرض کی، اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، حاکم وقت،
اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور آپ کی مبارک آنکھوں سے خوشی کے آنسو آپ کی داڑھی پر گرنے لگی، آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی، آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے عدل کا پیمانہ کیا تھا اور کس انداز میں آپ قوانین الہیہ کا احترام کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے اندر صداقت اور صدق و صفا کے کیا جذبات تھے۔ اللہ اکبر۔ آج کے حاکموں میں اگر اس جذبے کا ایک کونا بھی پیدا ہو جائے تو بہت وقت کے حالات بدل سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس واقعے کو سنہرے فیصلے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور دیگر کئی کتب میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش کروں گا، اگر واقعی آپ ٹھٹھر گئے ہوں گے اس واقعے کو سن کر کے کہیں کہیں تو پسند آیا ہوگا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور اسلام کی شان اور اسلام کے پاسبانوں اور جیالوں کی عظمت اور ان کی رفعت اور ان کی شان و شوکت کو دنیا کے سامنے اجاگر کریں اور بتائیں کہ اسلام میں عدل و انصاف کا اور انسانیت کا معیار اور پیمانہ یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔